حضرت امیمہ بن رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئیں، بیعت کی۔ خود روایت کرتی ہیں کہ جب میں نے بیعت کر لی، مسلمان ہو گئی، حضور نے جو جو مجھے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کام نہیں کیے جاتے، یہ کرنے چاہیے، یہ سارے تم پر لازم ہیں، وہ میں نے سارا سن لیا۔ تو حضور کی محبت سے یہ میرا دل چاہا کہ حضور ہم سے مصافحہ کریں جیسے صحابہ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آج بھی جس طرح مسلمان مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کے قدموں کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع مل جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، تو صحابیات بھی تو اپنے نبی سے ایسی محبت کرتی تھی، ان کا بھی دل مچلتا تھا کہ ہم کسی طرح حضور کے قدموں کو ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیں۔ تو حضرت امیمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے آپ مصافحہ نہیں کریں گے جیسے صحابہ سے کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے، میں کسی عورت سے غیر محرم سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ محبت سے کر رہی تھی، عقیدت کا اظہار کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ میری عقیدت اور محبت تقاضا کر رہی کہ آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگاؤں، اس کو بوسہ دوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسی عقیدت قبول نہیں جو شریعت کا دائرہ کراس کرتی ہو، ایسی محبت قبول نہیں۔ دوسری روایت، آخری روایت سنیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور کچھ افراد کو ایک جنگ کے لیے بھیجا۔ جمعے کا دن تھا، حضور نے فرمایا تم آج چلے جاؤ، سارے جنگ کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، حضور جمعہ پڑھاتے ہیں، حکم تو ہو گیا ہے کہ چلو باقی لوگ چلے جائیں، میں آرام سے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی سواری کو بھگاتے ہوئے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں خطبہ میں دیکھا کہ یہ تو بیٹھے ہیں، ان کو تو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا تھا، تو جمعے کے بعد حضور نے پوچھا بھئی تم گئے نہیں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ میری یہ نیت تھی کہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے جو کام کر لیا، لیکن میرے حکم پر عمل کرنے سے جو تمہیں فضیلت ملنی تھی، اگر دنیا کے سارے خزانے بھی اب خرچ کر لو اب وہ تمہیں فضیلت نہیں مل سکتی۔ بتائیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رک گئے، عقیدت میں رک گئے، محبت میں رک گئے، اور کوئی نیت نہیں تھی، خالص یہ نیت کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں، مسجد نبوی میں پڑھوں۔ جہاد میں بھی شریک ہونے کی نیت ہے اور جہاد میں بھی شریک ہونے جا رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا جس طرح میں نے کہا تھا کہ نکلو، اس طرح نکل کر جو تمہیں فضیلت حاصل ہوتی، وہ جو تم پیچھے رہ گئے، اب دنیا کے سارے خزانے بھی لٹا لو تو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی بات کہ شریعت کو کراس کر کے میلاد کے نام پر جتنی بھی محبت کا اظہار کر لیں، اگر آپ نے شریعت کا حکم توڑا ہے، رسول اللہ کا حکم توڑا ہے، شریعت کی بات کو موڑا ہے اور اس کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے، تو آپ پھر یہ نہ کہیں تو یہ تو میلاد کی خوشی میں، یہ تو حضور کی محبت کی خوشی میں ہم نے کیا، یہ تو ہم نے سارا عشق میں کیا ہے، عشق میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر بھی اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، ایسی بات نہیں، شریعت سب سے آگے ہے۔ اور اگر بندہ اخلاص سے سارے کام صحیح طریقے سے کرے اور اتنا بڑا مجمع نہ لگائے، تھوڑا سا کر لے، تو حضور کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضور کے نام پر میلاد کے مہینے میں بڑا سارا لنگر کا اہتمام کرتا، کھانا پکواتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایک موقع پر وسائل نہیں تھے، اسباب اتنے نہیں تھے کہ میں اسی طرح کھانا کھلا سکوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے گھر میں رکھے تھے، وہی رکھے، میں نے کہا ناغا نہ ہو، حضور قبول کر لیں تو یہ ہے، تو رکھ کر میں نے حضور کے ایصال ثواب کے لیے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی تھوڑے تھوڑے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی رات کو جب میں سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور کی بارگاہ میں بہت سے کھانے آ رہے ہیں جو لوگ بھیج رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، وہی چنے پیش کیے اور کہا کہ شاہ عبد الرحیم نے آپ کی خدمت میں بھیجے، تو حضور نے تمام کھانے چھوڑ کر وہی قبول کیے، اس سے خود بھی کھایا، اپنے صحابہ کے اندر تقسیم کیا۔ بڑا اور چھوٹا نہیں، محفل کے اندر لاکھوں لگا دیا یا ہزاروں لگائے یا 2 روپے لگائے، یہ نہیں، یہ کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا، حضور کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے کیا، یہ بات آپ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، ورنہ لاکھوں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ کے سارا وقت بھی ضائع ہو جائے گا۔